بہت سارے لوگ معلوم کرتے ہیں کہ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا کیسا ہے، بغیر ٹوپی کے نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی عذر ہے تو عذر کی بنا پر اگر کسی نے بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ لی تو نماز ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر کوئی عذر ہے، مثال کے طور پر جماعت کا وقت ہو گیا ہے، اب انسان کے پاس میں ٹوپی نہیں ہے اور اس نے ٹوپی تلاش کی، اسے ٹوپی بھی نہیں ملی ہے۔ اب اگر وہ گھر ٹوپی لینے کے لیے جاتا ہے یا کسی اور جگہ جاتا ہے تو واپس آئے گا تو جماعت نکل جائے گی یا نماز کا وقت ختم ہو جائے گا، تو اب ایسی حالت میں بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ لے، نماز ہو جائے گی۔ اب وہ ٹوپی کی وجہ سے اس کے لیے جماعت کا چھوڑنا یا نماز چھوڑ دینا یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ایسا ہی کرتے ہیں کہ چلو بھائی نماز کا وقت ہو رہا ہے کہ ٹوپی نہیں ہے، ٹوپی لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ اب وہ جب تک ٹوپی لے کے واپس آتے ہیں، جب تک نماز ختم ہو چکی ہوتی ہے، جماعت ہو چکی ہوتی ہے یا نماز کا وقت ہی نکل جاتا ہے، وہ صرف ٹوپی کی وجہ سے وہ نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ایسا کرنا تو ہرگز جائز نہیں ہے۔ اگر کبھی ایسا ہو جائے آپ کے پاس میں ٹوپی نہیں ہے اور جماعت کا وقت ہو رہا ہے، آپ کو ٹوپی نہیں ملی ہے، تو آپ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ لو، ہو جائے گی۔ تو یہ تو عذر کا مسئلہ بتا رہا ہوں، یعنی عذر ہے نہیں ہے اور ادھر جماعت کا وقت ہو رہا ہے۔ دوسری چیز، کوئی عذر بھی نہیں ہے اور بغیر عذر کے ہم عادت بنا لی ہے کہ بغیر ٹوپی کے نماز ہو جاتی ہے اور بغیر ٹوپی کے بس بغیر کسی عذر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ بغیر کسی شرعی عذر کے ننگے سر یعنی بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ یعنی کراہت کے ساتھ نماز تو ہو جائے گی لیکن کراہت کے ساتھ ہوگی۔ تو اب جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اپنی نماز کو مکروہ کیوں کر رہے ہیں؟ کراہت کے ساتھ ہماری نماز ہو رہی ہے، اور جس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرماتے اسے کہا جاتا ہے کراہت۔ تو ہم کیوں نماز کو اپنی مکروہ کر رہے ہیں؟ ایک ٹوپی کا تو سوال ہے، تو ٹوپی سے ہی ہمیں نماز پڑھنی چاہیے۔ اب بہت سارے لوگ اس میں دلیل دیتے ہیں کہ صحابہ کرام بھی بغیر ٹوپی کے نماز پڑھا کرتے تھے، مکروہ کیسے ہو گئی؟ تو حناف کے نزدیک مسئلہ یہی ہے کہ بغیر کسی عذر کے ننگے سر نماز پڑھنا یہ کراہت ہے، یعنی کراہت کے ساتھ نماز ادا ہوتی ہے۔ دلیل اس کی جو لوگ دیتے ہیں کہ بھئی صحابہ کرام بھی اس طرح نماز پڑھا کرتے تھے، کئی صحابہ سے ثابت ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو وہ دلیل پیش کرتے ہیں وہ ابتدائی اسلام کا زمانہ تھا۔ یعنی شروع میں جب صحابہ کرام اسلام کے اندر داخل ہو رہے تھے تو اس وقت کے حالات بہت زیادہ تنگ دستی کے حالات تھے۔ آپ حضرات نے واقعات پڑھے ہیں، اتنے زیادہ تنگ دستی کے حالات تھے کہ ٹوپی تو دور کی بات، بعض صحابہ کے پاس تو سطر چھپانے کے لیے کپڑا تک نہیں ہوتا تھا، ایک ہی چادر ہوتی تھی، اسی چادر کو پھاڑ کر کے اس سے کسی نہ کسی طرح سطر کو چھپا لیا جاتا تھا اور اسی حالت میں پھر نماز ادا کرتے تھے۔ تو وہ ابتدائی اسلام کا زمانہ ہے، جب تنگ دستی کے حالات تھے، جب فقر و فاقے کے حالات تھے۔ اس کے بعد میں جب صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فراوانی عطا فرمائی، پھر کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے، پھر باقاعدہ ٹوپی اور بلکہ عمامہ بھی باندھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹوپی ہمیشہ پہنا کرتے تھے اور عمامہ بھی باندھتے تھے۔ تو بہرحال ابھی وہ اس وقت کے حالات کو، یعنی ابتدائی اسلام کے وقت کے حالات کو دلیل بنانا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ حالات الگ تھے، وہ تنگ دستی کے حالات تھے۔ اب حالات الحمدللہ پھر جب صحیح ہوئے تو پھر اس کے بعد صحابہ کرام اور بزرگان دین اولیاء کرام کو اٹھا کے دیکھے، ہم کوئی بھی آپ کو بغیر ٹوپی کے نماز پڑھتا ہوا نظر آتا ہے؟ نہیں آتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ٹوپی پہن کر ہمیں نماز پڑھنی چاہیے۔ اب رہا سوال یہ کہ مسجد میں کچھ ٹوپیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، یہ آج کے عادت بن گئی ہے، اللہ معاف کرے، ایسی عادتیں نہیں بنانی چاہیے۔ مسجد میں آتے ہیں کہ بھئی مسجد میں تو ٹوپی مل جاتی ہے۔ اب مسجد میں دو طرح کی ٹوپیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، ایک تو وہ کھجور کے شاخوں وغیرہ کی بنائی جاتی ہے، یعنی لکڑی کی ہوتی ہے، اور ایک پلاسٹک کی ٹوپی ہوتی ہے۔ عام طور سے وہ پلاسٹک کی ٹوپیاں مسجد میں رکھی ہوتی ہیں۔ تو اس ٹوپی کو پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس ٹوپی کو پہن کر نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے۔ یعنی جو مسجدوں میں ٹوپیاں رکھی ہوتی ہیں ان ٹوپی کو پہن کر نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ بھئی دیکھو، نماز جو ہے یہ اسلام کی محتم بشان عبادت ہے، یہ بڑی اہمیت کے عامل ہے۔ نماز کا درجہ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کے بعد سب سے بڑا درجہ نماز کا ہے۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ الساجد یسجد علی قدمی الرحمن، کہ سجدہ کرنے والا جب نمازی سجدہ کرتا ہے تو اللہ کے دونوں قدموں کے درمیان گویا کہ سجدہ کرے، یعنی اتنا قرب نماز کے ذریعے سے انسان کو حاصل ہو جاتا ہے جو کسی اور عبادت کے ذریعے سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ نماز کو دین کا ستون بتایا گیا، الصلاۃ عماد الدین، تو بہرحال نماز بہت ہی محتم بالشان عبادت ہے، اور انسان اس نماز کو ادا کرنے کے لیے جا رہا ہے، اور مسجد میں اللہ کے گھر میں جا رہا ہے، اللہ کے دربار میں جا رہا ہے۔ اب اللہ کے دربار میں انسان جب جائے، کسی بڑے آدمی کے یہاں انسان جاتا ہے تو کس حالت میں جاتا ہے؟ اعلیٰ قسم کا لباس ہوتا ہے، بہترین قسم کا لباس پہن کر کے جاتا ہے۔ کوئی آفس میں جا رہا ہے تو کہتا ہے کہ بھئی پہلے میں چینج کر کے آ جاتا ہوں، کپڑے پہنتا ہے اور ٹائی وغیرہ لگا کے جاتا ہے، تب جا کے بھئی کہاں جا رہے ہو؟ آفس میں جا رہا ہوں۔ ایسے ہی چلے جاتے، کیسے جاتا ہے کہ کوئی آفس میں بہترین لباس پہن کے، کوئی کیا کہے گا؟ یا شادی وغیرہ ہو رہی ہے یا کسی پارٹی میں جا رہا ہے تو اعلیٰ قسم کا لباس پہن کے بن ٹھن کے جا رہا ہے اور بہترین طریقے سے تیار ہو کے جا رہا ہے۔ اب یہ نماز ادا کرنے کے لیے کہاں؟ اللہ کے دربار میں آ رہا ہے، اللہ کے سامنے حاضری دینے کے لیے آ رہا ہے، اور اعلیٰ قسم کی جو عبادت ہے، معتم بالشان عبادت ہے نماز، اس نماز کو ادا کرنے کے لیے اب یہ مسجد کے اندر آ رہا ہے تو اس کا لباس کتنا اعلیٰ ہونا چاہیے اور کتنی اس کی تیاری ہونی چاہیے۔ اب یہ انسان آ کے اس ٹوپی کو پہن کے نماز پڑھ رہا ہے تو یہ کیا نماز کی شان میں کمی نہیں ہے؟ یہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو رہا ہے، کیا اس کو ذرا سی بھی قدر نہیں ہے؟ اس کو احساس تک نہیں؟ دیکھو عبادتوں میں سب سے اصل چیز یہ ہے کہ اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، ہمیں قدر ہونی چاہیے۔ آج ہماری عبادتوں میں ہمیں مزہ اسی لیے نہیں آتا ہے کہ عبادتوں کی قدر ہمارے دلوں میں نہیں ہے، نماز کی قدر ہمارے دلوں میں نہیں ہے، اس لیے نماز میں مزہ تک نہیں آتا ہے۔ قرآن کی قدر ہمارے دلوں میں نہیں ہے، اس لیے قرآن سننے میں ہمیں مزہ نہیں آتا ہے۔ تو اس لیے نماز کی قدر پہلے ہمارے دل میں پیدا ہونی چاہیے، اور فرمایا کہ جب ہم ایسی ٹوپیاں پہن کے نماز پڑھیں گے تو قدر آئے گی۔ وہی ٹوپی پہن کے اگر تمہیں کہا جائے کہ بھئی چلو یہ ٹوپی پہن کے شادی میں چلو، تو کیا کہے گا؟ یہ ٹوپی پہن کے میں شادی میں جاؤں گا؟ جب تو یہ ٹوپی پہن کے ایک شادی میں نہیں جا سکتا، یہ ٹوپی پہن کے کسی رشتہ داری میں نہیں جا سکتا، یہ ٹوپی پہن کے کسی آفس میں یا پارٹی میں نہیں جا سکتا ہے، تو اللہ کے دربار میں وہ ٹوپی پہن کے تمہارا شرم نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ سوچنا چاہیے ہمیں۔ اب کسی انسان کے یہاں کسی گھر میں جانا گوارا نہیں کر رہا، گلی میں اس ٹوپی کو پہن کے آنا گوارا نہیں کر رہا، ایک کسی کی رشتہ داری میں جانا گوارا نہیں کر رہا ہے، شادی میں جانا گوارا نہیں کر رہا ہے کہ یہ ٹوپی پہن کے جاؤں گا، لوگ کیا کہیں گے؟ اب یہ ٹوپی پہن کے اللہ کے دربار میں جا رہا ہے تو اللہ کیا کہے گا؟ کبھی سوچا ہے؟ یہ بھی تو سوچنا چاہیے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ ٹوپی جب تو پہن کے کسی جگہ جانا پسند نہیں کر رہا ہے تو اللہ کو کیسے پسند آئے گی؟ یہ نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے تو یہاں کوئی کھیل تماشا کرنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ نماز کی قدر پہلے اپنے دل میں پیدا کر، نماز کے لیے بھی تیاری کر کے آنا چاہیے، ٹوپی پہن کے آنا چاہیے، ٹوپی ہمارے پاس میں ہونی چاہیے۔ آج ہماری مسلمانوں کی سب سے بڑی کمزوری، اپنی شان و شوکت کو ہم نے بلا دیا ہے، اپنی علامت کو، اپنے شعار کو ہم نے بلا دیا ہے۔ ٹوپی ہمارا شعار ہے، ٹوپی ہماری علامت ہے۔ آپ نے سکھ دیکھا ہوگا، وہ ایک قوم ہوتی ہے وہ کبھی اپنے پگڑی نہیں اتارتے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے کہ بھئی کیا بات ہے، چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو، کتنی بھی سخت گرمی پڑ رہی ہے، پسینہ پسینہ ہو رہے ہیں، لیکن اس وقت بھی وہ اپنی پگڑی نہیں اتارتے۔ ان سے پوچھا جائے کہ بھئی کیا بات ہے، آپ پگڑی کو اتنی زیادہ اہمیت دیتے ہیں، تو بتاتے ہیں کہ ہمارا شعار ہے، یہ ہمارے آبا و اجداد کا طریقہ ہے، ہم اسے نہیں چھوڑیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو یہ ٹوپی ہمارا مسلمانوں کا شعار ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ صحابہ کی سنت ہے، اور اسے ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ہمارے اندر کتنی بڑی یہ کمزوری آ گئی، سوچنا چاہیے۔ ایک ٹوپی ہمارے پاس نہیں ہوتی ہے کہ نماز کے لیے جا رہے ہیں، چلو مسجد میں ٹوپی مل جائے گی، وہیں کی ٹوپی پہنی، پتہ نہیں کتنے لوگ اسے ٹوپی کو پہنتے ہیں اور پھر اسی ٹوپی کو ہم پہن کے نماز پڑھ کے آ رہے اور پھر وہیں رکھ کے آ جاتے ہیں۔ تو یہ آج ہماری حالت ہو گئی۔ ساری چیزیں ہمارے پاس میں موجود ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کا لباس ہمارے پاس میں موجود ہے، ایک 50 روپے کی ٹوپی کیا ہم سے نہیں خریدی جاتی؟ ہمارے پاس ٹوپی رہنی چاہیے، بلکہ ہر وقت، اصل تو یہ ہے کہ ہمارے سر پر ہر وقت ٹوپی رہنی چاہیے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت سے سوال کیا گیا کہ حضرت ننگے سر رہنا کیسا ہے، یہ نماز کی بات نہیں بتا رہا ہوں، نماز کے باہر بھی، تو حضرت نے فرمایا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انسان کے لیے جو اعضاء سطر کے اندر داخل نہیں ہیں
उन सतर को भी ढांपना ये बात तहजीब लोगों का काम है, और उन आज़ा को खोलना ये मकरूह है, ये भी सही नहीं है। मसलन इंसान का यानी मर्द हजरात का जो सतर है वो तो नाफ से लेकर घुटनों तक होता है, तो ये तो सतर फर्ज है, ये तो हर हाल में ढकना ही है, वरना हराम होता है। लेकिन उसके अलावा जो हमारे आज़ा हैं वो सतर के अंदर दाखिल नहीं है। अब कोई इंसान के लेके कि भाई मेरा सीना तो सतर के अंदर दाखिल नहीं है इसलिए मैं तो नंगा फिरूंगा, तो हजरत ने फरमाया कि बातहज़ीब लोगों का काम यह है कि वो अपने सारे आज़ा को ढांक के रखते हैं, अपने सर को भी ढांक के रखते हैं, और बगैर उज़्र के सर को खोलना या उन आज़ा को खोलना जो सतर के अंदर दाखिल नहीं है, तो हजरत ने फरमाया ये भी मकरूह है, ये बातहज़ीब लोगों का काम नहीं है, ये तो कुफ्फार और फुस्साक का शिआर है, जो फासिक और फाजिर लोग होते हैं उनका शिआर है। वो इस तरह हाफ आस्तीन की जो टी शर्ट पहनते हैं और हमारी आस्तीनें आधे हाथ हमारे खुले रहते हैं, ये भी उसी के अंदर दाखिल है। तो हजरत ने फरमाया बातहज़ीब लोगों का काम यह है कि वो अपने सारे आज़ा को ढांप के रखते हैं, खुला नहीं रखते हैं, अपना सर भी ढांप के रखते हैं। बहरहाल टोपी तो हर वक्त हमें पहननी चाहिए, लेकिन कम से कम हर वक्त नहीं पहन रहे हैं तो हर वक्त हमारे पास में टोपी तो होनी चाहिए। जब भी हम नमाज के लिए आए तो कम से कम अपने सर के ऊपर टोपी तो लगा ले, अपनी टोपी हमारे पास में होनी चाहिए। एक निकाह पढ़ाने के लिए मैं गया और निकाह पढ़ाने के वक्त में बैठा तो देखा बेचारे के सर पे टोपी नहीं है, तो मैंने कहा भाई कम से कम निकाह के वक्त तो टोपी लगा लो। तो उसने बहरहाल चंदा वंदा करके किसी से टोपी दो, ये अच्छी नहीं, ये छोटी है, ये ख़राब है, ये ऐसी है। उसके बाद में उसने टोपी लगाई। निकाह पढ़ाने के बाद में मैंने आहिस्ता से उससे पूछा कि भाई कोट माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन है, बड़ा अच्छा लग रहा है, कितने का है? तो उसने बताया हज़रत 51,000 रुपये का है, 51,000 रुपये का। तो मैंने कहा भाई माफ़ करना, देखो बुरा नहीं मानना, 51,000 रुपये का जहां आपने कोट और पैंट ख़रीदा है वहीं 51 रुपये की टोपी भी ख़रीद लेते तो आज चंदा नहीं करना पड़ता। तो बहरहाल ऐसे आपको पता नहीं कितने लोग मिल जाएंगे, यानी कपड़े आला से आला किस्म का लिबास खरीदेंगे, 10-10 हज़ार रुपये के, 5-5 हज़ार, 2,000 रुपये से कम कपड़े नहीं आ रहे। वहीं अगर 50 रुपये की, 100 रुपये की हम टोपी ख़रीद लेंगे और वो टोपी हम पहन लेंगे, अपने पास रखेंगे, तो हमारा कुछ बिगड़ जाएगा? हाँ, तो बहरहाल ये चीज़ें, इन चीज़ों के ऊपर हमें गौर करनी चाहिए। तो इसलिए फरमाया कि अपनी टोपी हमारे पास में हो, टोपी पहनकर ही नमाज पढ़ें, बग़ैर टोपी के हम बग़ैर उज़्र के नमाज ना पढ़ें। तो इसलिए मस्जिदों की टोपी जो हम पहन के नमाज पढ़ते हैं, कराहत के साथ हमारी नमाज होती है, और वो वजह मैंने आपको बता दी। अब मस्जिदों में या फिर उसके अलावा जो टोपी अच्छी भी बाज़ लोग ला के रख देते हैं, मसलन जो ऐसी टोपी हम आम तौर से लगाते हैं वो टोपी भी मस्जिद में रख देते हैं। अब उन टोपी को पहन के क्या नमाज पढ़ सकते हैं? तो उसका जवाब यह है कि वो टोपी रख तो देते हैं, मगर वो टोपी मस्जिद में रखने की वजह से मैली कुचैली हो जाती हैं, वो भी ऐसी हो जाती है, उनका हुक्म भी यही है। इसलिए आप मस्जिदों की टोपी के ऊपर डिपेंड न करें, अपनी टोपी अपने पास रखें और बग़ैर किसी उज़्र के, बग़ैर टोपी के नमाज ना पढ़ें, नंगे सर नमाज ना पढ़ें, वरना नमाज मुकरूह।